پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بہت ہی بابرکت نام میں پاس مریم بہادر اپنی طرف سے اور اپنے چرچ کی طرف سے، منسٹریز آف ہالی اسپرٹ چرچ کی طرف سے، تمام خادموں کی طرف سے آپ سب کو آج کے اس فتح مند دن کی مبارکباد دیتی ہوں، جسے پاک جمعہ یا گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ گڈ فرائیڈے، وائی وی سے دس ڈے گڈ فرائیڈے؟ بیکاز گڈنس کا کام ہوا، اور وہ کام کیا تھا؟ پورے جہان کا فدیہ دیا اور ہمارے سارے گناہوں کو ہمارے یسوع نے، ہمارے منجی نے اپنے اوپر لاد دیا۔ ان 7 ورڈز کو جو اس کی زبان مبارک سے صلیب پر نکلے، ہم ہر سال ان کو فوکس کرتے ہیں اور ان پہ کلام کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ ہر بار ہم کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 7 کلمات ہماری زندگیوں پر بے حد اثر رکھتے ہیں، اہم ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان ورڈز کے درمیان، ان ورڈز کے ساتھ صحیح لائف جو ہے وہ گردش کرتی ہے۔ مسیح یسوع اس دنیا میں کیوں آیا اور اس نے کیا کیا، اور اس کے بعد ہم نے بھی سب ایماندار ہیں ایسا ہی کرنا ہے جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں کر کے دکھایا۔ پہلا ورڈ جو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کہا وہ ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلا کام معافی کا کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ قربانی اس لیے ہوا تھا کہ ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی دلائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ معافی کا کلمہ اس نے ادا کیا، ان لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کی جو اس کو ستا رہے تھے۔ عزیزو، ہم سب ایماندار ہوتے ہوئے آج دیکھیں ایک بار پھر کہ کیا ہم اپنے ستانے والوں کو معاف کرتے ہیں یا بدلہ لیتے ہیں، یا بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتے۔ مگر خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ کر کے دکھایا۔ ان پر کس قدر ظلم و تشدد ہوا، مگر انہوں نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، بعض اوقات ہم بھی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں ستا رہے ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے، ڈفرینٹ ریزن سے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم غصے میں بھی آ جاتے ہیں، اشتعال میں آتے ہیں، بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خدا یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے معاف کرنا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، آخری الفاظ یہ ہمارے لیے ہیں۔ دوسرا کلمہ، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم سب جانتے کہ یسوع مسیح نے اپنا فدیہ کیوں دیا، اپنی جان کو قربان کیوں کیا، اعلان تھی موت گوارا کی کیوں کی، کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھی؟ تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ معافی کے بعد فردوس۔ That's why we ask the forgiveness. We come to the Lord when we open our heart for Jesus Christ. We welcome Him. Or when we welcome Him and He comes in us, then He lives in us. اور جب وہ آ جاتا ہے ہمارے اندر تو ہم اس کی پاک مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر کے۔ پھر فردوس کے دروازے ہمارے لیے بھی کھل جاتے ہیں، اور ہم اسی مقام تک پہنچنے کے لیے ہر روز اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، مسیح کی مانند بننے کی تیاری کرتے ہیں، اور اپنی ساری کمزوریوں پر پاک روح کے وسیلہ سے غلبہ پاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم بھی فردوس میں داخل ہو سکیں۔ اس نے اس ڈاکو سے کہا کہ آج ہی تمہیں سر فردوس میں ہوگا۔ اس نے ریئلائز کیا۔ کب کہا؟ جب اس ڈاکو نے ریئلائز کیا، یس لارڈ یو آر دا کنگ آف کنگ۔ ایک ڈاکو نے خدا یسوع مسیح کی حقیقت کو جان لیا کہ یہ
आसमानी बादशाही का बादशाह है, फिरदौस बिलोंग्स टू हिम। तो उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। और जब उसने ये इकरार किया, उसने कहा आज ही तुम्हारे साथ फिरदौस में होगा। आज वक्त है कि अगर हम में से अभी तक किसी ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अपने गुनाहों की माफी मांगे और उसके आगे झुके और इकरार करें, ताकि आप भी उसकी बादशाही में हमेशा हमेशा के लिए सकूनत कर सके। तीसरा कलमा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने रिश्तों की अहमियत के बारे में बताया। खुदावंद खानदान बेहद पसंद है, ये हमें अकेला नहीं छोड़ा, फैमिली दी। ये कलमा हमें सिखाता है कि फैमिली लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अक्सर सुनते हैं कि सिर्फ माँ ही को फोकस करते हैं, ज्यादातर जो प्रीचर होते हैं, माँ क्यों कहा गया, सॉरी औरत क्यों कहा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। लेकिन खुदावंद जिंदा खुदा ने मेरे ज़हन में इस दफा ये बात डाली कि वी शुड फोकस ऑन दिस वर्ड मोर देन दिस थिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली। हमें अपने मोहब्बत करने वालों का भी ख्याल रखना है और उनसे भी मोहब्बत करनी है। और ये नहीं कि जब वो अच्छे हैं तो फिर ही हर हालत में हमें अपने ख़ानदान से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने अजीज़ों से प्यार करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा बिहेवियर रखना है और हर तरह से उनका ख्याल रखना है। ये मोहब्बत का सबूत खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ का हाथ जाने से पहले अपने उस शागिर्द के हाथ में देते हुए बताया, जिससे वो बेहद प्यार करता था। हमें अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी है। हर रोज अपनी जिंदगियों में उस मोहब्बत को जो खुदावंद ने हमें दिखाई शेयर करना है, ना सिर्फ अपनों में बल्कि गैरों में भी। द लॉर्ड, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने बहन भाइयों की, अपने अजीजों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने इर्द गिर्द लोगों की, बड़ों की, छोटों की रिस्पेक्ट करें और उनकी फिक्र करें। हालेलुया। खुदावंद ने हमें ये सिखाया है। आखिरी वक्त में भी उसने अपनी माँ की फिक्र की और अपनी माँ का हाथ अपने शागिर्द के हाथ में दिया। अक्सर मैं देखती हूँ जब कोई इंसान दुनिया से जा रहा होता है तो वो ऐसे कहता है, मुझे याद है जब मेरी वालदा इस जहां से कूच कर रही थी तो उन्होंने हम सब बहन भाइयों को नसीहत की कि मेरी छोटी बेटी का ख्याल रखना। इसी तरह बहुत सी ऐसी बातें हमें सुनने में मिलती हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट कलमा, चौथा कलमा, कफारे का कलमा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीजों, यहाँ पर हम अक्सर सुनते हैं कि खुदा बाप ने अपने बाप को खुदा कहा, जबकि पहले उसने बाप कहा, फिर आखिरी कलमे में भी बाप कहा। Why he said this word, his father, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा यीशु मसीह इस वक्त दुख की हालत में थे और जो तकलीफ उनके अंदर थी, उस मसलूबियत की वजह से जो खून बह रहा था, कांटों पर ताज रखा गया था और पानी की बजाय सिरका दिया जा रहा था, उनको प्यास लगी थी, उनके बदन को छलनी छलनी कर दिया गया था। इस कदर दुख था कि उसने ये ख्याल किया कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मगर वो छोड़ा क्यों गया था? क्योंकि बाप की मोहब्बत उस दुख को बर्दाश्त ना कर सकी और कहा जाता है कि उसने ये महसूस किया कि मेरे बाप ने अपना मुंह मोड़ लिया है। और इस तकलीफ की वजह से वो और ज्यादा मुसीबत में, दुख में महसूस करने लगा, मेरे खुदा ने मुझे छोड़ दिया है।
عزیزو کئی دفعہ ہم بھی ایسے سوچتے ہیں کہ جب ہم ایسی حالات میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا کہاں چلا گیا ہے، کیوں نہیں میری سن رہا، میں اسے بلا رہا ہوں، میں دعائیں کر رہا ہوں، میں دعائیں کر رہی ہوں، لیکن خدا کہاں ہے؟ عزیزو خدا کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یسوع مسیح بھی اس کا بیٹا تھا، مگر خدا کو اسے چھوڑنا پڑا تھوڑی سے وقت کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا، اور گناہوں کا بوجھ جو اس کے بیٹے کے اوپر لاد دیا گیا تھا، خداوند اس کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا وقتی طور پر۔ ہاللویا۔ اب جب ہم خداوند کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہم ایماندار بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، تو ہم اگر گناہ کرتے تو خدا کو بے حد دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کی حالت میں نہ پڑے، اسی لیے اس نے ہمارے سارے گناہوں کو، پوری دنیا کے گناہوں کا پاپ اس نے اپنے بیٹے کے اوپر لاد دیا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک اور راست باز زندگی بسر کریں، ہاللویا، تاکہ ہم چھوڑے نہ جائیں۔ وہ ہمارے ساتھ رہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے ہر روز۔ ہاللویا، ہم سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ففتھ، میں پیاسا ہوں۔ ہاللویا، میں پیاسا ہوں۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح یہ الفاظ کہتے ہیں میں پیاسا ہوں۔ کیوں کہا؟ کیا اس کے پاس پانی نہیں تھا اس لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سرکہ دیا گیا، جب اسے پیاس لگی اسے چسایا گیا، جب اس نے پانی مانگا تھا۔ عزیز خدا یسوع مسیح پانیوں کو بنانے والا خود خدا ہے، اور جو عورت کو کنویں پر آئی، خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا۔ خداوند اس پانی کا پیاسا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ابھی تک وہی پیاس تو نہیں رکھ رہا؟ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی پیاس کو ختم کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ وہ آپ کو اپنی قربت میں بلانا چاہتا ہے، کو وہ زندگی کا پانی دینا چاہتا ہے۔ ہاللویا۔ چھٹا کلمہ تمام ہوا، کس قدر خوبصورت الفاظ ہے، تمام ہوا۔ اس نے کہا، نعرہ لگایا، it is done۔ وہ سارا کام جو خدا باپ نے، میرے باپ نے مجھے دینے کے لیے، مجھے کرنے کے لیے اس جہان میں بھیجا تھا، وہ میں نے کر دیا۔ it is finished، it is finished۔ عزیزو، خداوند باپ نے یسوع مسیح کو، اپنے بیٹے کو، جو کام دینے کے لیے، کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے مکمل کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ نجات کا کام، کفارے کا کام، قربانی کا کام، گناہوں کی معافی کا کام، ہمیشہ کی زندگی کا کام۔ سارے کام اس نے مکمل کیے، اس مشن کو پورا کیا جس کو اس نے دیا تھا اس کے باپ نے۔ اس لیے اس نے یہ نعرہ لگایا، تمام ہوا، it is finished۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کلمہ، I really love it۔ آج تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سوچیں کہ کیا ہم اس اسٹیج پر کھڑے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں، اس جہان سے کوچ کریں۔ ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے جب اس کا آخری وقت آتا ہے، تو کیا ہم اس نعرے کو لگا سکتے ہیں کہ تمام ہوا؟ عزیزو، یہ سیم بات ہے۔ حقیقت میں خدا نے مجھے اور آپ کو بھی ایک بہت بڑا مشن دے کر اس سرزمین میں بھیجا ہے، انسان بنا کر۔ کیا وہ مشن ختم ہو چکا ہے؟ اور وہ مشن سیم ہے۔ کون سا ہے؟ گو اینڈ پریچ دا گاسپل آف گڈ نیوز۔ اور بہت سی روحوں کو میں نے اور آپ نے تیار کرنا ہے، اس مشن میں شامل کرنا ہے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا صرف اپنی زندگی جی رہے ہیں؟ اور کیا ہم صرف چرچ تک محدود ہیں کہ ہم چرچ میں جاتے ہیں؟ اور کیا ہم صرف پریچنگ تک مخصوص ہے کہ ہم پاسٹر ہیں اور ہم پریچ کر رہے ہیں، ہم کلام سناتے ہیں لوگوں کو؟ کیا ہم نے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو یسوع مسیح نے کیا ہے؟ تمام ہوا، اس مشن کو کہاں تک پہنچایا؟
प्रेज द लॉर्ड। आज वक्त है कि हम जांचें अपने आप को। हमें भी ये नारा लगाना है, तमाम हुआ। यस इट इज डन, यस इट इज डन। Whatever you have said to me, just get yourself ready. We don't know when he is coming back. Next last कलमा जो है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब तमाम हो गया, मिशन मुकम्मल हो गया, यीशु मसीह का, तो उसने फिर ये सारा कुछ हमारी जिंदगियों से रिलेटेड है अजीजों। जब उसने सारा मिशन कर लिया तो उसने कहा कि मैं अब मैं खुदा बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तूने मुझे भेजा था, अब मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में वापस देता हूँ। बाप और बेटा एक हो गए, मिलाप हो गया दोबारा से। हालेलुया, हालेलुया। जो जुदाई हुई थी वो खत्म हो गई। तो क्या मैं और आप यार हैं ये कहने के लिए, यकीन रखते हैं कि हाँ, हम अपनी रूह को खुदावंद के हाथों में देंगे और हमारी रूह का ठिकाना हमेशा की ज़िंदगी है और वो आसमानी बादशाही है जो यीशु मसीह ने अपने पाक खून का फिदिया देकर, कुर्बान होकर, लानती मौत गवारा करके, लान तान बर्दाश्त करके, मुंह पर थुकवा कर, अपने सर पर खांडों का ताज रखवा कर, हालेलुया, पूरे जहान का फिदिया दिया। क्या आप तैयार हैं? यस, वी शुड बी रेडी। हमें अपने आप को जांचना है ताकि हम भी ये कह सके जब हम इस जहान से कूच करेंगे, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। खुदावंद आज के इन सारे कलमात की बदौलत आपको और मुझे ऐसा करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी गुड फ्राइडे।